السلام علیکم ناظرین، میں محمد الرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک الرٹس۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں میڈم سبینہ رضوان ایڈوکیٹ کے پاس۔ پہلے بھی ہم نے ان کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا، باقاعدہ طور پہ یہ نیشنل اسمبلی کے لیے ایز اے کینڈیڈیٹ آزاد امیدوار کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے کانٹیسٹ لڑا تھا۔ بہرحال آج کا شو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کی جو اہمیت ہے اسے اجاگر کیا جائے، اور مارچ ہوتا ہے ایک نام نہاد مارچ، جس کے اندر عورت کی جو خود باقاعدہ طور پہ جو کس طریقے سے سلوگن اٹھائے جاتے ہیں، ریپرزینٹ کیے جاتے ہیں، وہ خود عورت کی تذلیل ہوتی ہے۔ آج ہم یہاں موجود ہیں، آپ باقاعدہ طور پہ ایک پروفیشنل لائر ہیں، ایک ورکنگ وومین ہیں، تو آپ بہتر انداز سے عورت کی اہمیت کو اجاگر کریں گے۔ تو ملتے ہیں سبینہ رضوان ایڈوکیٹ صاحبہ۔ السلام علیکم میڈم، کیا حال ہے، کیسی طبیعت آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا ایک اور بار شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور جو ایک ایسا اہم ٹاپک ہے اس کے اوپر آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کے حوالے سے خصوصی طور پہ ہماری ایکٹیویٹیز رہتی ہیں، اور یہ اس دفعہ تو ابھی بلکہ عورت مارچ آپ سبھی جانتے ہیں پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ وومن ڈے 8 مارچ کو آنے کو ہے، اس حوالے سے بھی کہنے کو بہت کچھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اس پہ بات چیت ہوگی۔ یہ آج ہم موجود بھی آپ کے پاس اسی وجہ سے، اور آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ عورت کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، کیونکہ 8 مارچ عالمی طور پر جو ہے انٹرنیشنل وومنس ڈے بنایا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں خصوصاً کراچی اور اسلام آباد لاہور میں جو وومنس ڈے پہ جو ریلیاں منعقد کی جاتی ہیں اور اس میں سلوگنز ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے۔ تو میڈم، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ عورت کا جو معاشرے میں کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ جی، ایسا ہے کہ جب ہم کسی کا کردار دیکھنا چاہیں کہ کسی مقام پہ، خاص مقام سے، خصوصی حوالے سے، تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی ہیومن میڈ کوئی چیز ہو، کہ اس کی کریشن کیوں ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے عورت کی تخلیق کیوں ہوئی ہے۔ تو اب جب تخلیق کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کی جب تخلیق کی تو 2 باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ ایک بات تو یہ کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا، اور دوسرے یہ کہ عورت سے نسل آدم کو جو ہے نا پھیلانا تھا دنیا میں، زمین پہ جو اللہ نے اپنی کائنات بنائی، زمین بنائی، اس پہ انسانیت کو، انسانوں کو پھیلانا تھا۔ تو یہ 2 مقاصد جو ہمیں مذہب سے ملتے ہیں وہ یہ ہے۔ اچھا میڈم، مجھے یہ بتائیں کہ جب ہمارے دین اسلام نے عورت کو بہترین حقوق دے دیے ہیں، اور اسلام بالکل دے چکا ہے اتنے بہترین حقوق، تو پھر آج کی عورت کیوں ایسا مطالبہ کرتی ہے کہ ان کو کس چیز کے حقوق چاہیے؟ اچھا، یہ آپ کی اس بات کو کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی بات کہنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ اس میں اس کا جواب بھی آ جائے گا۔ دیکھیں، میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ جو وومن ڈے سیلیبریشن ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، مگر وومن ڈے سیلیبریشن کے جو مقاصد دیکھتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ان کے مقاصد یہ ہیں کہ ورکنگ لیڈیز جو ہیں ان کو ان کے تحفظات ہوں، ان کی جو ہے سیلریز انہینسمنٹ ہو، ان کی موڈیسٹی پہ کوئی بات نہ آئے، ان کے ساتھ ہیراسمنٹ نہ ہو، ان کو ہر قسم کے ووٹ کاسٹ کا موقع دیا جائے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس چھتری کے نیچے کچھ ایسے ایلیمنٹس آ گئے جو اپنے آپ کو چھپا کے جو ہے نا اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً اسلامی ممالک میں، اور ان کے مقاصد جو ہیں وہ اس نام کے پیچھے بڑے اچھی طرح سے وہ اس کو اویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ جو ہے جیسا کہ ہم مسلم ملک ہیں، اور مسلم ملک میں عورت کا ایک خصوصی اس کو امتیازی صورت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جیسے آپ نے سوال کیا تھا نا کہ معاشرے میں کیا کردار ہے، تو عورت کو جو اللہ نے خصوصی امتیاز جو بخشا ہے پورے اس معاشرے میں، یعنی مرد اور عورت کی اس تقسیم میں، تو اس کانسیپٹ کو، اس تصور کو ڈیمولش کرنا، اس نظریے کو کل کرنا، جو اس وقت پوزیشن ہے ہمارے اسلامی ممالک میں، وہ کچھ ایسے ایلیمنٹس سے داخل ہو گئے کہ وہ عورت کا جو تصور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو اور صرف اسلام میں نہیں دیگر مذاہب میں بھی عورت کی اتنی اس طرح کی تذلیل نہیں جس طرح کے آج پرچار ہو رہا ہے۔ دیکھا جائے تو ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پہلی زوجہ محترمہ تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، آپ خود ایک بزنس وومن تھی، آپ ٹریڈ کرتی تھیں، تو یہ تو عورت کو تو مطلب اسلام کی ابتدا سے ہی ایک بڑا اہم کردار ہے عورت کا معاشرے میں۔
چلو میڈم آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جو عورت مارچ کے اندر گزشتہ عورت مارچ میں ہم نے دیکھا گیا جو مختلف قسم کے ایسے سلوگنس نعرے جو نازیبہ نعرے آئے سامنے, اس میں سے کچھ تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن کچھ ایسے ہیں کہ بولتے ہیں کہ اپنا کھانا خود پکاؤ, اور اس طریقے کے لوگ میں ایسے بیٹھ گئی, اور اس طریقے سے جو سارے نعرے ہیں کہ یہ خود عورت کی تزلیل نہیں؟ بالکل, میں آپ سے یہی بات کہہ رہی ہوں نا کہ یہ وومن ڈے کی امبریلا کے نیچے ایسے ایلیمنٹس داخل ہو گئے, یعنی جو مقصد تھا وہ تو کہیں اور چلا گیا, اور عورت کے جو نظریہ اس کے جو کردار ہے اس کو بالکل زمین سے لگانے والی بات ہو رہی ہے. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے یہ بات کہ یہ جس طرح کے نعرے سلوگن یہ سو کالڈ جو ڈیفینڈر آف لیڈیز کے نام پہ سامنے آتی ہیں, ریلیاں مناتی ہیں, ریلیاں نکالتی ہیں, کئی سلوگن ہوتے ہیں, کئی کچھ ہوتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں عجیب عجیب طرح کی جو ریمارکس ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے تو ایک میں سمجھتی ہوں ایک نارمل ویلیوز بھی عورت اگر کوئی دماغ میں رکھتی ہو اس کا بھی شرم سے سر جھک جاتا ہے. تو ان کے جو یہ نعرے ہیں یہ قطعی طور پہ میں تو کہتی ہوں گورنمنٹ کو انہیں کنڈیم کرنا چاہیے. ہماری عدالت کی زبان میں ہمارے جو جسٹس صاحبان ہیں اس میں ہم قانون ہے 100 موٹو ایکشن لینا, میں تو یہ کہتی ہوں انہیں 100 موٹو ایکشن لینا چاہیے, اور اس ٹائپ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے, ان کو روکنا چاہیے. گزشتہ دنوں میں اسی پہ تھوڑی ریسرچ بھی کر رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور ایک اور صاحب آدمی انہوں نے جو ہے اس عورت مارچ کے خلاف جو ہے پٹیشن دائر کی تھی, لیکن اسے پری ایڈمیشن پہ ہی اس کو جو ہے خارج کر دیا گیا تھا. تو عدالتوں کا بھی کردار یہاں پہ ایک اہم ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے اس کو انٹرٹین ہی نہیں کیا. بٹ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جو عورت ہے, آج کی پاکستان کی عورت ہے, اس نے ہر فیلڈ میں, وہ ڈاکٹر بھی ہے, وہ انجینئر بھی ہے, وہ وکیل بھی ہے, وہ سائنٹسٹ بھی ہے, ایک ہاؤس وائف, بہت اچھی ہاؤس وائف بھی ہے. لیکن اب اس میں دیکھا جائے تو جو بالکل فیس پہ آئی ہیں ڈاکٹر ثانیہ نشتر ایک بہت بڑا نام ہے, اس کے علاوہ ملالہ یوسف تو ایک بہت بڑا نام ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھا جائے تو مریم مختار جو شہید ہو چکی ہیں, وہ ایئر فورس کی پائلٹ تھی, ان کا ایک بڑا نام ہے. تو ایسے نام اور ایسے کئی نام سامنے آ چکے ہیں. تو یہ کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پاکستان میں عورت کو مکمل آزادی دی گئی ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا میں یہ کہتی ہوں کہ جب ہم انیشلی اپنے مذہب پہ لوٹتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس وقت جو عورتوں کی حالت تھی, مجھے جو محسوس ہوتا ہے وہ حالت دوبارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی اسلام نے جو بالکل کلیئر کر دیا تھا, عورت کو ایک واضح مقام دیا تھا, اس کو ہر چیز میں وراثت میں حصہ اسلام نے دیا, اس کو خلا کا یعنی طلاق کا رائٹ, اس کو طلاق کا رائٹ تو نہیں کہیں گے مگر طلاق لینے کا رائٹ وہ قرآن نے دیا. مطلب اسلام نے تو اتنا اس کو پیوریفائی کر کے, اتنا گلوریس کر کے عورت کے کانسیپٹ کو سامنے رکھا, اور مجھے ایسا لگتا ہے پیچھے جو لوگوں کا ایجنڈا ہے اس گلوریس کانسیپٹ جو ہے نا اس کو ریپچر کرنا ہے اس امبریلا کے انڈر میں. اور جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان میں بے پناہ نام ہے ایسے خواتین کے جو بڑے ہائی لیول پہ جنہوں نے اپنی پرفارمنسز دی اور جنہوں نے کام کیے. اور آپ یہ دیکھیے گا ان ٹائپ کی خواتین میں سے کوئی ایسی خاتون جو ہے نا ایسے کوئی جھنڈے لے کے نہیں نکلی کبھی. میں اسی پہ ہی آنا چاہ رہا تھا. اور دیکھتے ہیں جتنے بھی عورت مارچ ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی خاتون نہیں ہے کہ وہ اس عورت مارچ میں شامل ہوتی ہوئی نظر آئی. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ خود اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں؟ بالکل, جتنے بھی میں یہ سمجھتی ہوں وہ تمام خواتین جو واقعتاً ورکنگ لیڈیز ہیں اور جو واقعتاً موڈیسٹی کے ساتھ کام کر رہی ہیں, وہ کبھی بھی اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کو جو ہے نا فیور نہیں کرتی اور نہ ہی ویلکم کرتی ہیں بلکہ کنڈیم کرتی ہیں. میڈم دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ عورت مارچ میں کہ وہ کہتی نظر آتی ہیں کہ ہمارے مرد کے اوپر کوئی حقوق نہیں ہے, اور یعنی کہ کیا عورت کے خاوند پر کیا حقوق ہوتا ہے اور خاوند پر عورت کے کیا حقوق ہوتا ہے, اس کو ذرا شارٹ میں بتائیں. جی دیکھیں, آپ نے جو پہلا میرے سے سوال کیا تھا نا عورت کا کردار, یہ اسی سے لنک کرتا ہے. دیکھیں میں نے آپ سے یہ بات رکھی تھی سامنے کہ ہم جب کریشن پہ جاتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے جب اللہ نے کریشن کری, یعنی کہ آدم اور حوا کا ڈی این اے, میں یہ بتاؤں گی سمپل الفاظ میں, آدم اور حوا کا ڈی این اے سیم ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق کرنے کے لیے کوئی الگ سے باڈی نہیں بنائی تھی. جیسے آدم علیہ السلام کی باڈی بنائی اللہ نے, جو مٹی سے پتلا تیار کیا,
اس کے لیے عورت کے لیے الگ سے نہیں کیا، بلکہ آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے ایک حصہ منتخب کر کے اس سے عورت کی تخلیق کی. اس کے بالکل اس کے معنی واضح ہے کہ عورت جو ہے، عورت اور مرد کا کردار ہی دنیا میں پریویل ہوگا، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہوں گے. عورت کو مرد سے ہٹا کے، مرد کو عورت سے ہٹا کے دنیا نہیں چل سکتی، تباہ ہو جائے گی. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے بھی یہ اس کانسیپٹ کو، اللہ پاک نے جو مرد اور عورت کا جو ایک توازن دنیا میں قائم کیا اور تصور دیا اور ایک پاکیزگی کی لائف جو انٹروڈیوس کرائی، ایک یونٹی جو انٹروڈیوس کرائی، قوم لوط نے اس تصور کو توڑنے کی کوشش کی، اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا. ان دونوں میں جب بیلنس بگڑ جائے گا، یا کوئی ایک بھی طبقہ جو ہے، کوئی اور ایک بھی صنف جو ہے اگر اس سے انکار کرے گی کہ نہیں عورت کے حقوق نہیں ہے، یہ مرد کا ہے، عورت کہہ کے مردوں کے عورت پہ حقوق نہیں ہے، تو اس سے معاشرہ کیا، کائنات بھی جو ہے نا وہ ڈسٹروائے ہوگی. کیا ہی وہ کہ اگر وہ بات کریں کہ ننھی زینب قتل کیس کے حوالے سے، جی بالکل، بات کریں کہ اندرون سندھ، پنجاب، بلوچستان اور کے پی میں جو گاؤں دیہات میں کم سن بچیوں کی شادیاں کرا دی جاتی ہیں 70 سال کے مردوں سے، اور جو اندرون سندھ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی لڑکی کی ایک جانور سے بھی شادی کرا دی گئی، یہ بھی ایک بڑا کیس آیا تھا. تو ان کے حوالے سے اگر عورت مارچ میں بات کی جائے تو کیا ہی بات ہو، تو اس کے حوالے سے کیا تھا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جو یہ میجر ایشوز ہیں نا، ان حوالوں سے تو بات ہوتی ہی نہیں ہے. ان ساری ریلیوں میں یا ان سارے ڈیموز میں جو یہ کرتی ہیں، وہاں بات ہوتی ہے کہ عورت کو کم سے کم کپڑوں میں سامنے لے کے پیش کیا جائے، عورت کو ڈانس کرنے کی سڑکوں پہ اجازت دی جائے. مطلب یہ جو معاملات ہیں، حقیقتاً جو عورت کے ایشوز ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ کم سنی ایج کی جو شادیاں ہیں، یا عورتوں کو جانوروں کے ساتھ شادی کرنے کا، نکاح میں باندھ دینے کا، تو یہ تو ان ٹاپکس پہ ان ایشوز پہ تو بات ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. ایک مانوی سربر صاحبہ تھی، جی بالکل، رحمان صاحب سے ان کی بڑی تڑپ ہوئی تھی، تو ایک بڑا وہ بنا تھا کہ ایک کیوس بن گیا تھا، ایک قسم کے ایک طریقے بڑا ایشو بنا دیا جاتا میڈیا میں کہ عورتوں نے کہا کہ مردوں کو اور زیادہ ذلیل کیا گیا. میں بخلاد مرد ہوں تو اب اس سے بات نہیں کر رہا، میں ایک ایسے نارملی بات کر رہا ہوں. مرد باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، شوہر بھی ہے، بیٹا بھی ہے. تو کیا مرد کا حق نہیں ہے کہ وہ عورت کو کم لباس پہننے سے اور یعنی پھیلانے سے روکے؟ کیا یہ اس کا حق نہیں ہے؟ اب جب وہ یہ بات کرے تو پھر مرد ظالم، اس کے حوالے سے کیا؟ دیکھیں آپ نے یہ بات کہی کہ مرد کا حق، میں کہتی ہوں مرد کا حق نہیں بلکہ مرد کا فرض ہے کہ اگر اس کے گھر کی خواتین ہیں، اس کے گھر کی عورتیں فحاشی کی جانب جا رہی ہیں، دیکھیں کم کپڑوں کا پہننا فحاشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کھلے عام دوستیاں بنانا فحاشی اور گمراہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر مرد اس پہ ان کا، چونکہ اللہ نے مرد کو عورت کا قوام بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے، اگر مرد ہی نگہبانی نہیں کرے گا، نہیں سنبھالے گا، نہیں ان کے راستوں کو ڈیٹرمن کرے گا، تو پھر کون کرے گا؟ لڑکی اور ایک لڑکی کی یعنی فیمیل جو فرینڈشپ ہوتی ہے وہ بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے. بالکل ایسے. اب جو لڑکے لڑکی کی لڑکی وہ بیسٹ فرینڈشپ نہیں ہے. بالکل. تو یہ کلچر بھی ہمارے ڈیولپ کیا جا رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، ایک آپ پروفیشنل لائف میں ہوتے ہیں، آپ کی فاقیت ہوتی ہے، آپ کرنا پڑتی ہے ہر طریقے سے، لیکن جو ایک کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے، یورپین کلچر کو یہاں لایا جا رہا ہے کہ جو ہے لڑکی اور لڑکے کی جو دوستی ہے وہ کوئی معیوب نہیں. اس حوالے سے میں نہیں کہتی کہ کو ایجوکیشن جو ہے وہ، ویسے تو کو ایجوکیشن نہایت خطرناک ہے، اس طریقے سے جو ہے نا ہماری تعلیم کا بھی سسٹم خراب ہوا، بچے خراب ہوئے. مگر ٹھیک ہے، اگر حالات ایسے ہی چل رہے ہیں اور کوئی آپشن نہیں ہے تو وہاں پہ بچیاں اگر ایجوکیشن لے بھی رہی ہیں، بچیاں ہوں یا بچے ہوں، تو ان کے درمیان ایک ڈسٹینس لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں ڈیولپ ہو کے آگے نہایت خطرناک صورتحال اختیار کرتی ہیں. اچھا ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی، یہ جو بھی بچیوں اور بچوں کی جو دوستی ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی ہے نا، اس سے یہ سٹیپ پیچھے ہو گیا، اب یہ سیکنڈ لاسٹ سٹیپ ہو گیا. ابھی جو لیٹسٹ سٹیپ ہے وہ تو کچھ اور ہے، وہ تو سنگل جینڈر والی بات ہو رہی ہے، اور اس میں جیسے میں نے ابھی پہلے بھی آپ سے کہا کہ قوم لوط والے فنکشن کو واپس لایا جا رہا ہے. جی 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 بالکل. تو اب تو اس بات کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ خواتین، عورتیں جو ہیں وہ ایک گھر بنا لیں، جیسے میاں اور بیوی گھر بناتے، یونٹی بنتی ہے. اب وہ عورت مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارا زور اسی بات پہ دیا جا رہا ہے کہ اب اس جو مرد اور عورت سے جو اللہ نے اکائی یونٹی بنائی ہے اور اس سے پوری آرگنائزیشن کو، کائنات کو چلایا ہے،
اور ڈفرینٹ چھوٹی باڈیز میں جو گھروں کا کانسیپٹ دے کے اس کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا یہ سنگل جینڈر والی بات کر کے کہ ایک عورت اور ایک مرد کے بجائے ایک عورت اور ایک عورت، وہ دو مل کے دو مرد، ایک عورت اور ایک مرد کی طرح کام کریں. اب تو اپوزٹ سیکس والی تو بات ہی نہیں رہی، اب تو سیم جینڈر جو ہے نا اس کو پریویل کر رہے ہیں. اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں بہت کیسے سامنے آ رہے ہیں، بالکل بہت کیسے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں خواتین جو ہے لڑکیاں اور لڑکے وہ کہتی ہیں کہ نہیں جی ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. بہت سارے کیسز ہمارے آپ کو بقایا طور پہ اب ایسا اسکرپٹ تیار کیا جا رہا ہے اور موویز بھی بنائی جا رہی ہیں کہ جس پہ اس چیز کو بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک انسان کی خواہش ہے، وہ اب آزادی کے تحت فریڈم آف اسپیچ کے تحت اس کو یہ جائز ہے. یہ کیا، اور انڈیا میں تو باقاعدہ طور پہ یہ لا پاس بھی ہو چکا ہے، اور سنا ہے کہ پاکستان میں بھی یہ لا پاس کیا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ مجھے تو یہ بھی محسوس ہوتا ہے یہ اس ایجنڈے پہ ورک ہو رہا ہے. اور یہ جو یونٹی ہے اللہ نے بنائی ہے کائنات میں، ایک گھر کا جو یونٹی دی ہے اس کو توڑنا ہے. اور وہ ٹوٹ اسی طرح سکتی ہے کہ جب دو مرد رہیں ایک ساتھ کپل کی طرح، یا دو عورتیں رہیں ایک ساتھ کپل کی طرح، تو یہ ڈسٹروائے ہو جائے گا سارا سسٹم. اور کو کس چیز کی آزادی چاہیے؟ مطلب اتنی آزادی پہ زور کیوں ہے؟ دیکھیں جو آزادی کی بات ہی کرتی ہے نا، وہ آزادی، میں یہ کہتی ہوں انہیں آزادی نہیں کہنا چاہیے، انہیں یہ کہنا چاہیے آوارگی. آزادی کی جو بات ہے، آزادی پاکستان میں الحمدللہ سب آزادی. دیکھیں میں بھی پروفیشنل خاتون ہوں نا، میں اپنے الحمدللہ بہترین طریقے سے اپنی ورکنگ کر رہی ہوں. مجھے تو کوئی نہیں روکتا، مجھے تو کوئی کچھ تنگ نہیں کرتا کہ آپ کیوں پریکٹس کر رہی ہیں، آپ کیوں جو ہے نا دوسرے جو ہے ظاہر ہے کہ ہم ہمارے ساتھ کولیگ جو ہے ہمارے وہ میل فیمیل سب ہم ایک ساتھ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا. تو یہ بات کہنا کہ پاکستان میں آزادی نہیں، پاکستان میں تو بہت آزادی ہے. خواتین اپنی ورکنگ کر رہی ہیں، اسی طرح جو وراثت کے رائٹس ہیں وہ بھی مل رہے ہیں. اور اسپیشلی آپ کو میں یہ بات کہوں کہ جو سنجیدہ قسم کی خواتین ہیں جو واقعی خواتین کے رائٹس کو کے لیے کام کرتی ہیں، ہم لوگ الحمدللہ ہم خود بھی وہ کام کر رہے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس پہ ورکنگ ہے، اسی طرح خواتین کے رائٹس پہ. ہمارے یہاں تو سینکڑوں کیسز چلے آتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں. ہم عورتوں کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ مگر جو جس ٹائپ کی یہ پروٹیکشن، یہ جس ٹائپ کی رائٹس یہ مانگ رہی ہیں، ان کا کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ بھائی ہم چاہے اگر باہر نکلیں کسی بھی طرح ہم نکلیں تو مرد آنکھیں جھکا لیں، ہمیں آزادی کہ ہم جیسے بھی چاہیں نکلیں. تو اور ایک ٹرم بڑی مشہور بھی ہو رہی ہے آج کل کافی عرصے سے کہ جو ہے پردہ جو ہے نیت کا ہونا چاہیے، نظر کا ہونا چاہیے، باقی آپ کچھ بھی پہننا چاہے وہ مرد ہو یا عورت. جی یہ کیونکہ شارٹ ڈریسز مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے، بالکل، اور اسی طرح عورت کے لیے بھی نہیں. بالکل. اب یہ ایک ٹرم بڑی ہو گئی ہے کہ نہیں بھائی عورت کا جو مطلب نظر کا پردہ ہونا چاہیے، نیت کا پردہ ہونا چاہیے. تو پھر اس حوالے سے دیکھیے اتنے جو ہمارے جو کیسز آتے ہیں وائلنس کے، اور خصوصاً اگر انڈیا میں دیکھا جائے تو ریپ کیسز مطلب ان کا پر ڈے کے حساب سے اگر دیکھا جائے پورے انڈیا میں بہت ہائی ریشو، 5% کا ریشو ہے ہمارے پہ، اور کیا پتہ اس سے زیادہ ہو. لیکن الحمدللہ پاکستان میں ایسا ہے، اتنا نہیں ہے لیکن ہے ضرور. کیونکہ پاکستان میں پاکستان میں ان سے کم نسبت ہے ہمارے یہاں. وہ جو آزادی ان کے پاس ہے، جو وہ جس ٹائپ کی آزادی مانگتی ہے، پاکستان میں اس کی نسبت کم ہے، اس لیے ریشو بھی کم ہے. کیونکہ یہ جس ٹائپ کی آزادی کی بات ہوتی ہے تو اس میں وہی بات ہے کہ پھر اس قسم کے جو کیسز ہیں وہ تیزی سے اور بڑھتے ہیں، گھٹتے نہیں ہیں. گڈ. چلیں میڈم اس کو اب وائنڈ اپ کرتے ہیں. آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی خصوصاً عورت کے حوالے سے؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ عورت کو جتنا زیادہ اسلام نے آزاد کیا ہے، حقوق دیے ہیں، وہ کوئی اور ذہنی طور پہ جاہل لوگ، جاہل ایجنڈا لے کے آنے والے وہ نہیں دے سکتے. اسلام نے آج سے 1500 سال پہلے عورت کو، دیکھیں جب ہم سیدہ حاجرہ کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں، سیدہ حاجرہ نے واحد عورت تھی جس کو مکہ کو انہوں نے آباد کیا تھا. یعنی واحد عورت تھی، وہ کم سن بچہ ان کے پاس تھا، اور اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی وہاں انہیں چھوڑ کے گئے. انہوں نے وہاں پہ ایک پوری معاشرت قائم کی. عورت سے اپنے سیفٹی میجرز جب جہاں وہ چھوڑتی ہے، جہاں ڈھیلے چھوڑتی ہے، وہاں پہ وہ ہریسمنٹ کا شکار بھی ہوتی ہے، اور وہاں پہ ہی اس کو جو ہے
اس کے ساتھ دوسرے معاملات ہوتے ہیں. بالکل بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کا ہمارے لیے، اور ایک ایسا اہم ٹاپک جو خود عورت کے لیے بڑی اہمیت کا اور خصوصاً ہمارے معاشرے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو معاشرہ جو وقت سے بنتا ہے، معاشرہ میں جو اہم کردار جو معاشرہ بنانے والی ہوتی ہے وہ خود ایک عورت ہوتی ہے، ایک بیوی کے روپ میں، ایک ماں کے روپ میں، ایک بیٹے کے روپ میں. تو ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اور ایسی ہم میڈم سمینہ ایڈوکیٹ صاحبہ کے پاس آتے رہیں گے، مختلف ٹاپکس پہ ڈسکس کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ ایک دسترس رکھتی ہیں تمام ٹاپکس جو ہم بات کرتے ہیں، اور خصوصاً جو خود کی عورت کے لیے اور عورتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں. تو بہرحال ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے پاک کلرز.